وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 264 میں سورۃ الطلاق آیت نمبر 2 سے آیت نمبر 3 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. کلمت فَإِذَا میں حرف دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کلمت بلغنا میں حرف الغین کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. غین حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کیونکہ یہاں غین ساکن ہے تو ہمیں غین کو ظاہر کرنا ہے. کلمت اجلہن میں الف پہ جیم پہ اور لام پہ تینوں پہ زبر ہے تو ہم یہ تینوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے. آخری میں حرف نون پہ تشدید ہے لہذا ہمیں 2 حرف کے برابر نون کو پڑھنا ہے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف نون ہے تو یہ 2 نون ہے، نون ساکن اور نون متحرک. کلمت فَأَمْسِكُوهُنَّ میں میم ساکن ہے تو ہمیں میم کو ظاہر کرنا ہے. آخری میں حرف نون کی تشدید کو ظاہر کریں گے. کلمت بمعروف میں حرف العین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. کیونکہ یہاں عین ساکن ہے تو ہم عین کو ظاہر کریں گے. حرف الراء پہ پیش ہے تو ہمیں حرف الراء کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. آخر میں فا کے نیچے تنوین زیر ہے. پھر حرف الالف آتا ہے کلمت او. الف حروف الاظہار میں سے ہے. اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا اور کیونکہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. بمعروف او. کلمت فارقوهن میں حرف القاف کی ادائیگی زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. آخری میں حرف النون کی تشدید کو ظاہر کرنا ہے. کلمت بمعروف کے آخری میں فا کے نیچے تنوین زیر ہے. پھر حرف الواو آتا ہے کلمت واشہدوا. واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے. ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا تو ہم تنوین کو واو میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. بمعروف واشہدوا. کلمت اشہدوا میں شین ساکن ہے لہذا ہمیں شین کو ہمزے سے پڑھنا ہے. ہمزے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے واشہدوا. ہا کے نیچے زیر ہے اور دال پہ پیش ہے تو ہم یہ دونوں حرکات کو ظاہر کریں گے. کلمت ذوی میں دال پہ اور واو پہ دونوں پہ زبر ہے تو ہم یہ دونوں زبر کو ظاہر کریں گے. کلمت عدل میں حرف دال پہ جزم ہے تو ہمیں دال کو قلقلہ سے پڑھنا ہے. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا تو ہم حرف دال کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. عدل. آخری میں لام کے نیچے تنوین زیر ہے. پھر حرف المیم آتا ہے کلمت منکم. میم حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. عدل منکم. کلمت منکم میں نون ساکن ہے. پھر حرف الکاف ہے. کاف حروف الاخفاء میں سے ہے. اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. منکم. کلمت اقیمو میں حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت الشہادہ میں
حرف شین پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر شین کو پڑھنا ہے۔ آخری میں تا مدورہ پہ زبر ہے تو ہم زبر کو ظاہر کریں گے۔ کلمت للہ کے شروعات میں لام کے نیچے زیر ہے، لہذا ہم لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کو پتلی آواز میں پڑھیں گے، للہ۔ کلمت ذالکم میں آخری میں میم ساکن ہے تو ہم میم کو ظاہر کریں گے۔ کلمت یوعظ میں عین پہ زبر ہے تو ہمیں زبر کو ظاہر کرنا ہے، اور حرف الضو کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے۔ کیونکہ ضو حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے، یوعظ۔ کلمت بھی کے آخری میں ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا، مطلب ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے، بہی من۔ کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف الکاف ہے کلمت کانا، کاف حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے، من کانا۔ کلمت باللہ میں کیونکہ با کے نیچے زیر ہے تو یہاں بھی لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کا حکم ہے ترقیق، مطلب ہم حرف اللام کو پتلی آواز میں پڑھیں گے، باللہ۔ کلمت والیوم کے آخری میں میم کے نیچے زیر ہے تو ہمیں زیر کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت الآخر میں حرف الخا ہے، خا کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے، خا حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ آخری میں حرف را کے نیچے زیر ہے، لہذا یہاں را کا حکم ہے ترقیق تو ہمیں حرف را کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے۔ کلمت ومن کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف الیا آتا ہے کلمت یتقی، یا حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے، ومن یتقی۔ حرف تا پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر تا کو پڑھیں گے، آخری میں قاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے اور اسے صرف زیر سے پڑھیں گے، اور کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے لہذا لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کا حکم ہے ترقیق تو ہمیں لام کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے، ومن یتق اللہ۔ کلمت یجعل میں حرف الجیم پہ جزم ہے تو کیونکہ جیم بھی حروف القلقلہ میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے، یجعل۔ آخری میں حرف اللام ہے اور اس پہ جزم ہے، پھر حرف اللام آتا ہے کلمت لہو، یہاں حکم ہے ادغام مثلین تام، مطلب ہم پہلے لام کو دوسرے لام میں ملا کے ایک ہی لام تشدید کے ساتھ پڑھیں گے، یجعل لہو۔ کلمت لہو کے آخری میں ہا پہ الٹا پیش ہے، یہاں بھی حکم ہے مد صلہ صغرا تو ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے، لہو مخرجا۔ کلمت مخرجہ میں حرف الخا پہ جزم ہے تو ہمیں خا کو ظاہر کرنا ہے، را پہ زبر ہے تو ہم حرف را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، آخری میں جیم پہ تنوین زبر ہے۔ اگر ہم یہ کلمہ کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو حرف الواو کلمت وَيَرْزُقُهُ حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے، مخرجا وَيَرْزُقُهُ۔ اور ہم کلمت مخرجہ پہ رکیں گے تو تنوین زبر پہ مد الف سے رکیں گے، مخرجا۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ کلمت وَيَرْزُقْهُ میں حرف را پہ جزم ہے تو ہمیں را کو جزم سے پڑھنا ہے اور ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ حرف القاف پہ جزم ہے تو ہم قاف کو جزم سے پڑھیں گے اور اسے قلقلہ سے بھی پڑھیں گے، مطلب ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے، وَيَرْزُقُهُ۔ آخری میں ہاں پہ پیش ہے تو ہمیں حرف الہا کو صرف پیش سے پڑھنا ہے۔ کلمت حیثو میں ثا ہے اور ثا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے۔ کلمت یحتسب میں ہا ساکن ہے
تو ہم حرف الحا کو ظاہر کریں گے۔ آخری میں حرف البا ہے، اگر ہم یہ کلمہ پہ رکے تو با پہ جزم سے رکیں گے، تو کیونکہ با بھی حروف القلقلہ میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ پہ رکیں گے، یحتسب۔ اور ہم یہ کلمہ کو پوری آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو با کے پیش کو ظاہر کریں گے۔ کلمت ومن کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف الیا ہے کلمت یتوکل، یا حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے، ومن یتوکل۔ حرف الکاف پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر کاف کو پڑھنا ہے۔ کلمت علا میں کیونکہ لام پہ زبر ہے لہذا لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کا حکم ہے تفخیم، ہم حرف اللام کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، علی اللہ۔ کلمت فہوا میں فا پہ زبر ہے، ہا پہ پیش ہے، پھر واو پہ زبر ہے تو ہمیں یہ تینوں حرکات کو برابر سے ادا کرنا ہے، فہوا۔ کلمت حسبہ میں سین ساکن ہے اور سین حروف الہمز میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو ایسے پڑھیں گے، حسبہ۔ کلمت انہ میں نون پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر نون کو پڑھیں گے، اور کیونکہ تشدید زبر کا ہے تو لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کا حکم ہے تفخیم، تو ہم حرف اللام کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، ان اللہ۔ کلمت بالغوں میں حرف الغین ہے، ہمیں حرف الغین کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ کلمت امریہ میں را کے نیچے زیر ہے تو ہم زیر کو ظاہر کریں گے اور حرف الرا کو پتلی آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت قد میں حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے، کیونکہ دال پہ جزم ہے تو ہم حرف الدال کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے، قد۔ کلمت جعل میں جیم، عین اور لام پہ تینوں پہ زبر ہے تو ہم یہ تینوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے، اور لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کا حکم ہے تفخیم تو ہم حرف اللام کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، جعل اللہ۔ کلمت لکلی میں لام پہ تشدید ہے لہذا تشدید کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت شیئن کے آخری میں حمزہ کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف القاف ہے کلمت قدرہ، قاف حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہمیں یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کرنا ہے، کیونکہ قاف حروف التفخیم میں سے ہے اور غنہ اپنے اگلے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، تو ہمیں یہ غنہ کو بھاری آواز میں ادا کرنا ہے، شیئن قدرہ۔ کلمت قدرہ میں حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، دال پہ جزم ہے تو ہمیں جزم کو ظاہر کرنا ہے اور ہم یہ حرف کو قلقلہ سے پڑھیں گے۔ آخری میں را پہ تنوین زبر ہے، ہم یہ کلمہ پہ روکیں گے تو تنوین زبر پہ مد الف سے روکیں گے، اور مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تو ہمیں را کو اور مد الف کو دونوں کو تفخیم سے مطلب بھاری آواز میں ادا کرنا ہے، قدرہ۔ اب آپ ان آیاتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ پھر جب وہ اپنی میعاد یعنی عدت ختم ہونے کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو ان کو اچھی طرح سے زوجیت میں رہنے دو یا اچھی طرح سے علیحدہ کر دو، اور اپنے میں سے 2 منصف مردوں کو گواہ کر لو، اور اے گواہو اللہ کے لیے درست گواہی دینا۔ ان باتوں سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے رنج و غم سے نجات کی صورت پیدا کر دے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ اپنے کام کو جو وہ کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے، اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔